الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی عظمتوں اور برکتوں کے لحاظ سے دیگر مہینوں سے ممتاز ہے۔ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندے کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان اور اس میں کی جانے والی عبادات، روزہ، قیام، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، اعتکاف، عبادت لیلۃ القدر وغیرہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز روزہ دار کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ شب مغفرت یعنی شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کا چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ پھر قبیلہ غزاہ کے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ اور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں اور حورین عرض کرتی ہیں، اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی حوریں ہیں جو خیموں میں رکی رہنے والی، اور ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے جدا ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اس قدر لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے۔ ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بستر پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خاوند کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے کہ یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے،
اور روزہ دار نے روزہ کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ یہ ثواب صرف روزہ رکھنے کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شرعی اجازت اور مرض کی مجبوری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو لوگ بلا عذر شرعی رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے وہ غور کریں کہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ضابطہ میں گو روزہ کی قضا ہو جائے، لیکن رمضان المبارک میں اس کو رکھنے پر جو عظیم ثواب مل سکتا تھا وہ عمر بھر روزہ رکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چند روز کی گرمی و سردی سب برداشت کر کے رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک آخرت بنانے کا مہینہ ہے۔ دنیاوی، کاروباری اور ملازمتی مصروفیات کم سے کم کر کے اور غیر ضروری تعلقات ختم کر کے زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک میں اسلامی زندگی اختیار کریں۔ صدقے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور کثرت سے توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ روزہ رکھیں اور تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بلا عذر شرعی روزہ ترک نہ کریں۔ روزے میں آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، دماغ اور تمام اعضاء کو ہر گناہ سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ نماز باجماعت کا مکمل اہتمام کریں۔ اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ و تسبیح، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور تہجد کے نوافل کا معمول بنائیں۔ تلاوت قرآن کریم کا جس قدر زیادہ ہو سکے معمول بنائیں۔ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ کبھی کبھی پورا کلمہ پڑھ کر پھر درود شریف بھی پڑھ لیا کریں۔ جنت الفردوس مانگیں اور عذاب دوزخ سے پناہ مانگیں۔ نیز ملک و ملت کی صلاح و فلاح کی دعا کریں۔ اپنی، اپنے گھر والوں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائے مغفرت اور خاتمہ بالخیر کی دعا کریں۔